آج ہم یقین اور قربانی کی ایک ایسی لازوال داستان میں غوطہ لگائیں گے جس کا ذکر خود قرآن پاک نے سورۃ البروج میں کیا ہے۔ تو یہ پورا قصہ ایک بہت ہی بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کی اصل قیمت کیا ہے؟ مطلب کیا کوئی عقیدہ واقعی انسان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک پوری کی پوری بستی کی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی قوم جس نے اپنے عقیدے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کے بدلے میں آگ سے بھری خندق میں کود جانا قبول کر لیا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے نجران کے علاقے سے۔ وہاں ایک بڑا ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، نام تھا اس کا ذو نواس، اور اس کی ساری طاقت کا راز پتہ ہے کیا تھا؟ جادو، لوگوں میں خوف پھیلانا اور ان پر مکمل کنٹرول رکھنا۔ تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ایک طرف تو تھی بادشاہ کی طاقت جو پوری طرح سے جادو اور خوف پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف ایک بالکل نئی طاقت ابھر رہی تھی، ایک ایسی طاقت جس کی بنیاد تھی ایمان، سچائی اور ایک خدا پر یقین۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کا جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ اسے فکر تھی کہ اس کے بعد اس کا یہ کالا علم کون سنبھالے گا، تو اس نے حکم دیا کہ سلطنت کا سب سے ذہین لڑکا ڈھونڈ کر لایا جائے جس سے وہ اپنا شاگرد بنائے گا۔ انہیں کیا اندازہ تھا کہ جس لڑکے کو وہ اپنا فن سکھانے جا رہے ہیں وہی ان کی پوری جادوئی سلطنت کی بنیادیں ہلا دے گا۔ لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لڑکے کا سفر ایک ایسے غیر متوقع موڑ پر آ پہنچا جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ دیکھیں، جب یہ لڑکا روز جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کی جھوپڑی پڑتی تھی۔ بس وہ لڑکا چپکے سے اس راہب سے بھی ملنے لگا، اور اسی راہب نے اسے بتایا کہ اصل طاقت جادو ٹونے میں نہیں ہے بلکہ کائنات کے خالق پر ایمان رکھنے میں ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس لڑکے کے نئے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہونا تھا، اور یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو ہوا یہ کہ شہر کے راستے پر ایک بہت بڑے خوفناک جانور نے قبضہ کر لیا۔ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کوئی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تبھی یہ لڑکا آگے بڑھا۔ اس نے زمین سے بس ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، دل میں ایک دعا کی اور پتھر کو اس جانور کی طرف پھینک دیا، اور اس کی دعا بہت سیدھی اور صاف تھی: اے اللہ، اگر اس راہب کا راستہ سچا ہے تو اس جانور کو ختم کر دے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، آپ یوں سمجھیں کہ یہ حق اور باطل کے بیچ ایک کھلا چیلنج تھا۔ اور کیا آپ یقین کریں گے، جیسے ہی وہ چھوٹا سا پتھر اس جانور کو لگا، وہ دیو جیسا جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ بھائی، ایک معمولی لڑکے کا ایمان اب اس کی پوری سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسے اونچے پہاڑ سے پھینکوایا، گہرے سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ کے حکم سے وہ بالکل محفوظ رہا۔ آخرکار لڑکے نے خود بادشاہ کو اپنی موت کا طریقہ بتایا، اور یہ کوئی ہار نہیں تھی بلکہ یہ اس کے اصل مقصد کو پورا کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک تم سب لوگوں کے سامنے میرے ہی ترکش سے ایک تیر نہ نکالو اور یہ کہہ کر نہ مارو، اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ بادشاہ جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، اس نے بالکل ویسا ہی کیا۔ پورے شہر کو اکٹھا کیا، لڑکے کے ترکش سے تیر نکالا اور بلند آواز میں اعلان کیا، اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ تیر لگتے ہی لڑکا تو شہید ہو گیا، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، یہ تو ایک بالکل نئی شروعات تھی۔ اس ایک شہادت نے وہ کام کر دکھایا جو شاید وہ لڑکا اپنی پوری زندگی میں بھی نہ کر پاتا۔ اس ایک لمحے نے پورے شہر کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں موجود لوگوں سمیت شہر کے ہر ایک شخص نے ایک آواز ہو کر اعلان کر دیا کہ ہم بھی اسی لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بادشاہ کے لیے یہ اجتماعی بغاوت برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر حکم دیا کہ ایک بہت بڑی خندق کھودو، اس میں آگ دہکاؤ، اور پھر اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اپنے نئے دین سے نہیں پھرے گا اسے زندہ اسی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کمال تو یہ تھا کہ لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور ایک ایک کر کے اس آگ کے خندق میں اترنے لگے۔ اسی دوران ایک ماں جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ آگ کے کنارے آ کر ایک پل کے لیے ہچکچائی، اور تبھی اللہ کا ایک اور معجزہ ہوا۔ اس کی گود میں موجود وہ شیرخوال بچہ بول پڑا، امی جان گھبرائیں نہیں، ثابت قدم رہیں، آپ بالکل سچے راستے پر ہیں۔ لوگوں کی یہ عظیم قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔
اس کا ذکر صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہوا اور اسے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البروج میں ان خندقیں کھودنے والے ظالموں پر لعنت بھیجی اور ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے جنت کے خوبصورت باغات کا وعدہ کیا، اور اس طرح یہ واقعہ رہتی دنیا تک ثابت قدمی کا ایک لازوال سبق بن گیا۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل جیت، حقیقی فتح کا مطلب کیا ہے۔ اصل فتح صرف زندہ بچ جانے کا نام نہیں بلکہ سچائی کے راستے پر ڈٹے رہنے کا نام ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ حقیقی کامیابی آخر ہے کیا؟ دنیا میں کسی طرح زندہ رہ لینا؟